محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد عورتوں کے سرپرست ہیں بوجہ اس کے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور یہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ یعنی اللہ نے مردوں کو خواتین پر صرف ایک درجہ جو فضیلت دی ہے، اور وہ فضیلت اس بات کی ہے کہ اللہ نے مردوں کو پابند کیا ہے کہ وہ خواتین پر خرچ کریں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ جن میں اللہ نے عورتوں کو فضیلت دی ہو؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے، اور یہ اسلام کا اعزاز ہے، اسلام کا اعجاز ہے۔ کسی اور مذہب میں اس فضیلت کا وجود نہیں ملتا، بلکہ سورہ بقرہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اہل فلسفہ تو صدیوں تک اس بات میں الجھے رہے کہ عورت انسان بھی ہے کہ نہیں۔ 6 صدی عیسوی میں جا کے انہوں نے انسان مانا کہ ہاں عورت انسان ہے، لیکن یہ مرد کی خدمتگار اور غلام کے طور پہ پیدا کی گئی ہے، جبکہ اسلام نے ہمیں یہ سوچ، یہ نظریہ نہیں دیا، بلکہ اسلام نے بتایا کہ اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، اور اگر وہ بہن ہے تو وہ بھائی کے لیے غیرت ہے، بیوی ہے تو عورت کی عزت ہے۔ تو عورت نے بعض معاملات میں اسلام نے عورت کو بھی فضیلت دی ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ بیوی گھر میں بیٹھے گی، اس کی ذمہ داری کا دائرہ گھر تک ہے، گھر کے اندر ہے، عورت کو کمانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ولی جو اس کا باپ ہوگا یا اس کا خامد ہوگا، اور اگر باپ اور خامد نہیں ہے تو اس کا بھائی ہوتا ہے یا اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ بصورت دیگر اگر کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو تو پھر حکومت اس کی کفیل ہوتی ہے، حکومت اسے گھر بٹھا کر کھلانے کی پابند ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ عورت کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ تو عورت کی اصل ذمہ داری اولاد کی تربیت ہے۔ ہم نے بچوں کی تربیت کو شاید معمولی چیز سمجھ رکھا ہے، اس لیے بالخصوص مغرب کی طرف، اور اب تو ہمارے ملک ہم مشرق میں بھی شہروں میں یہی ہو رہا ہے کہ بچوں کو نرس یا آیا کے حوالے کر کے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا وہ قوم بہت بد نصیب ہوتی ہے کہ جو ماں سے محروم ہو جاتی ہے۔ قومیں ماؤں کی کوکھ میں جنم لیتی ہیں، ماؤں کی گود میں پرورش پاتی ہیں، پوری قوم کا مستقبل ماں بناتی ہے۔ اور جدید نفسیات نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انسانی شخصیت کا 75%، انسانی شخصیت کا 75% اس کی زندگی کا جو ابتدائی 3 سال ہیں ان میں تکمیل پاتا ہے۔ یعنی انسانی شخصیت جو ہے نا، اس کا 75% حصہ بچپن کے ابتدائی 3 سالوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر مخصوص شخصی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو اس کی ماں کی آغوش کے اندر نشو نما پاتی ہیں۔ اس کے بعد مسجد، سکول، کالج، معاشرہ اور دیگر عوامل مل کر اس کی شخصیت کا 25% تعمیر کرتی ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اصل مربیہ
وہ ماں ہے. شخصیت ماں کی گود میں ڈلتی ہے اور پیار محبت کی آغوش میں پلتی ہے. اور یہ پیار یہ محبت صرف ماں دے سکتی ہے. یہ باپ کے بس کی بات نہیں ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں, بچہ بیمار ہو جائے تو پوری رات جاگنا یہ ماں کا حوصلہ ہے. یہ باپ کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو ماں کے مقابلے میں اس معاملے میں باپ کی کوئی حیثیت نہیں. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماں کو عطا کی ہے کہ وہ بچے کے ساتھ وقت گزارے, اسے پیار کرے, اسے ذرا بڑا کرے. جب وہ بڑا ہو جائے تو پھر اسے انبیاء, رسول اور اللہ کے نیک بندوں کی کہانیاں سنائے, تاکہ جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کا آئیڈیل وہ کوئی فلمی ایکٹر نہ ہو, کوئی ڈرامے باز نہ ہو, بلکہ اس کا آئیڈیل نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. اس کا آئیڈیل پیران پیر ہو کہ جس کی ماں روانہ کرتی ہے تو نصیحت کرتی ہے, بیٹا جان جاتی ہے تو جائے, جھوٹ نہیں بولنا. جب مائیں ایسی ہوتی تھی جن کی آغوش میں تربیت ہوتی تھی بچے کی, اور تربیت بھی ایسے جیسے اللہ اور اس کے محبوب چاہتے ہیں, تو بیٹے نظام الدین اولیاء بنتے تھے. اور وہ ماں ایسی ماں تھی, تاریخ میں لکھا ہے مدت گزر گئی تھی, مہینے گزر گئے تھے, بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگ جمع ہو کے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس آئے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, دعا فرمائیں, اللہ بارش عطا کرے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے سلوکے سے ایک دھاگا نکالا, اسے ہاتھ پہ رکھ کے کہا, مولا اس دھاگے کا واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں مولا بارش دی. چھما چھم بارش برسی. لوگوں نے پوچھا, حضرت اس دھاگے کی خاصیت کیا ہے؟ فرمایا یہ میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے. اور میری ماں وہ تھی کہ جس کی زندگی بھر کبھی تہجد نہیں چھوٹی. اور میری ماں وہ تھی کہ کبھی کسی غیر محرم کی اس پر نظر نہیں پڑی تھی. تو ایسی مائیں جب تربیت کرتی ہیں, جب وہ پیار اور محبت جو بچے کا حق ہے وہ دے کر اس کے ساتھ انہیں بتاتی ہیں کہ بیٹا جب تو نے بڑا ہونا ہے تو تیرا آئیڈیل کون ہو. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ماں مدرسے میں لے کے جاتی ہے, تو جب استاد کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے کہتے ہیں استاد جی مجھے تو حفظ ہے, مجھے یاد ہے, دوسرا پارہ مجھے یاد ہے, تیسرا یاد ہے. بیٹا کتنے پارے یاد ہیں؟ یہ 16 پارے یاد ہیں. ابھی تو تیری ماں یہاں چھوڑ کے گئی ہے کہ اس کو پڑھاؤ, اور آپ کہتے ہیں مجھے 16 پارے یاد ہیں. تو فرمایا میری ماں 16 پاروں کی حافظہ ہے. اور میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی نا تو وہ 7 قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی. میں نے ماں کی گود میں 16 پارے حفظ کر دیے. تو جب ایسی مائیں ہوتی ہیں تو پھر ان کے آئیڈیل بھی پیران پیر جیسی ہستیاں بنتی ہیں, اور پھر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات وہ سامنے آتی ہیں. تو ماں کی گود یہ بچے کی اصل تربیت گاہ ہے. اور میں نے ابھی بیان کیا کہ نفسیات بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہیں کہ بچے کی شخصیت کے 75% جو حصہ ہے وہ ابتدائی 3 سالوں میں مکمل ہو جاتا ہے. بچہ 3 سال کا ہوتا ہے, اس کی شخصیت کے 75% حصے مکمل ہو جاتے ہیں. باقی پوری زندگی صرف 25% اس کی تعمیر ہوتی ہے. کالجوں میں جا کے, یونیورسٹیوں میں, مسجدوں میں, مدرسوں میں جا کے, دیگر عوامل میں جا کے وہ صرف 25% تعمیر ہوتا ہے. تو یہ اصل ماں کی ذمہ داری ہے, یہ صرف ماں کا کام ہے. لیکن اس کے لیے اسے وقت کی ضرورت ہے. وہ اگر کام کاج بھی کرے گی, کاروبار بھی کرے گی, جیسا کہ کل ذکر ہوا کہ دین منع نہیں کرتا, لیکن دین نے اس کی ذمہ داری یہ نہیں رکھی. ذمہ داری یہ نہیں ہے, ذمہ داری اولاد کی تربیت ہے. اب اولاد کی تربیت کے لیے اسے وقت چاہیے.
وقت ہوگا تو وہ پرورش بھی کر سکے گی. تعلیم و تربیت یہ ہمہ وقتی کام ہے دونوں. جن لوگوں کی سمجھ میں اتنی سادہ سی بات بھی نہیں آتی تو وہ بچوں کو آیا کے سپرد کر دیتے ہیں. نوکرانی رکھ لی، وہ تربیت کر رہی ہے، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مغرب میں پروان چڑھنے والی نسل اپنے بچپن میں ماں کی محبت سے محروم رہتی ہے. تو نتیجتاً پوری دنیا میں اس وقت جو دہشت گردی پھیلی ہے اور یہ مغرب سے آغاز ہوا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جب کسی کا بیٹا کھو جاتا ہے تو ماں پر کیا گزرتی ہے. انہیں تو ممتا ملی ہی نہیں ہے، انہیں تو محبت میں ماں کا پیار ملا ہی نہیں ہے، تو انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے. آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہزاروں بچے، دودھ پیتے بچے، ان کو کاٹ دیا اور کاٹنے والوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہے، ذرا بھی احساس نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے بچپن میں ماں کا پیار دیکھا ہی نہیں. اسی لیے انہوں نے کروڑوں انسانوں کو کچل دیا. تو اسلام ماں اور عورت کو حق دیتا ہے کہ وہ گھر بیٹھی رہے اور اس کا ولی الامر اس کی تمام بنیادی ضروریات کو پورا کرے. ہر خاتون کا ولی الامر ہوتا ہے. بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کا باپ اس کا ولی الامر ہوتا ہے. جب وہ جوان ہو جائے، اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ولی الامر اس کا خامد ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ خامد سے علیحدگی ہو جائے تو باپ پھر اس کا ولی بن جاتا ہے. باپ نہیں ہے تو اس کا بھائی، بھائی نہیں ہے تو عورت کا اپنا بیٹا ہے تو وہ اس کا ولی ہے. یا قریبی ترین رشتہ دار اگر وہ کفالت کا حق ادا کر سکتا ہے تو وہ ولی بنتا ہے. اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر اسلامی حکومت اس عورت کی کفیل بنتی ہے. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس عورت کو گھر بٹھا کر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے. یہ اسلامی تعلیمات ہے. اسلام کی تعلیم کے مطابق ہر عورت اس کو گھر بٹھا کر کھلانا پڑے گا اور ہر خاتون کا اس کا حق دینا پڑے گا. اس اعتبار سے ایک خاتون کو اس کی پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری دن تک اسلام اس بات سے اس کو آزاد کر دیتا ہے کہ وہ کہیں جا کر ملازمت یا تجارت کرے یا تلاش معاش میں وہ ماری ماری پھرتی رہے. ہاں، خود سے وہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی، اس کا حق ہے، لیکن اسلام نے اس کو پابند نہیں کیا. بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا عورت کے بارے میں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. کہ خاتون کی قدر و منزلت اور احترام اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر لازم کر دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہو. حالانکہ ایک موقع پر شرعی اعتبار سے سختی کی اجازت بھی دی گئی ہے، لیکن اس کے لیے بھی حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے.